بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ جناب خدیجہ کبریٰ کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بأم الزہرہ سلام اللہ علیہا وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرہا مع ابنہا الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شب رخصت، شب جدائی خدیجہ طاہرہ، یقیناً ہر مومن کے لیے اور ہر مومنہ کے لیے آج کی شب جو قیامت کی شب ہے اس کا اسے اندازہ کرنا چاہیے۔ واقعاً خدا کا بڑا احسان ہے، لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں احسان فراموش افراد میں شامل نہیں۔ اتنا بڑا احسان ہے اس عظیم شخصیت کا، احسان اپنے مقام پر ہے، ماں کی حیثیت اپنے مقام پر ہے۔ اور آج انشاءاللہ آپ کی خدمت مقدس میں جو ہمارا عنوان رہے گا آج سے اور 2 دن مزید مجالس خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، گرچہ ایک طالب علم کا عنوان کیا عنوان ہوا کرتا ہے، اور کیا کوئی شہادت کی مجلس میں بھی عنوان کی بات کیا کرتا ہے، لیکن اپنا سبق پیش کرنے کے لیے اظہار محبت کی کیفیت کو لیے ہوئے حامیت الرسول جناب خدیجہ طاہرہ کی شخصیت سے متعلق یہ لقب حامیہ، حمایت کرنے والی۔ دیکھیے، بڑی آسان سی بات ہے کہ جب کوئی بلندی اور اقتدار پر پہنچ چکا ہو اس کی حمایت کرنا تو سب کے لیے آسان رہتا ہے کہ بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں اور بنی بگڑتی ہے دشمن ہزار ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب اقتدار ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب جائیداد ہو، دکھائی دے رہا ہو کہ اس کا مستقبل روشن تر ہے، محسوس ہو رہا ہو کہ یہ کامیاب ترین شخص بننے والا، تو بات بڑی آسان سی، اس کی حمایت کا مطلب اس کی حمایت نہیں ہے اپنے مفاد کو اس کی حمایت کے ذریعے سے حاصل کرنا۔ ساری دنیا اگر حمایت کرے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر کوئی مدینہ منورہ میں حمایت کرے جب 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے اصحاب ذی وقار رہے ہوں گے تب حمایت کرے، جب آپ نے مدینے میں اسلامی حکومت کا نظام قائم کر دیا اور تب حمایت کرے، جب رسول تقسیم کر رہے ہوں مال غنیمت تب حمایت کرے۔ اس کی حمایت اور ہے جو یتیم عبداللہ کی حمایت کرے، اس کی حمایت اور ہے اس کے پاس دولت بھی ہو، ثروت بھی ہو، اس سے حمایت مصطفیٰ کی حاجت نہ ہو۔ دنیاوی اعتبار کیا ضرورت تھی، کوئی کمی تھی جو کمی پوری ہو جائے ختمیہ مرتبت کی میراث ملنے کے بعد؟ صلوات پڑھیں محمد۔ کوئی گنجائش تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عرب کے اس ماحول میں مکہ المکرمہ کے اس شہر مقدس میں کیا خدیجہ طاہرہ کے پاس مال کم تھا، جائیداد کم تھی، کہ نوکر چاکر کم تھے؟ کس بنیاد پہ حمایت کر رہی تھی؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے مقام اولویت خدیجہ طاہرہ کے نام، اگر خدیجہ طاہرہ نہ ہو تو اول اسلام لانے والی خاتون کا عنوان نہ ہو۔ اب تا قیامت تک جو خاتون پیغمبر کا کلمہ پڑھتی رہے گی اسے ثواب ملے نہ ملے، خدیجہ طاہرہ کے نام اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ کتنا مشکل کام تھا۔ آئیے تاریخ انبیاء پہ غور کرتے ہوئے کہ کتنے مشکل حالات میں انبیاء کے ساتھ دینے والے کیسے کیسے افراد ملے۔ بڑی محنت کی جناب نوح علیہ السلام نے، بڑی محنت کی، اور اتنی محنت کے بعد بھی کتنے افراد آپ پر ایمان لے کر آئے، کتنے افراد نے آپ کی حمایت کی۔ میں حیران ہوں یا نبی اللہ، میں گھر کے باہر کے افراد کو شمار کروں جب آپ کی حمایت گھر کے اندر ہی موجود نہ ہو، تو یہ آپ کا امتحان بھی ہے اور یہ سیرت کا ایک انداز بھی ہے کہ گھر میں رہنے والی ایک عورت ایسی ہے۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے کہ برحال ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، محاورہ ہے اردو زبان کے اعتبار سے، کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس فارمولے کو لائیے
تو پھر کامیاب ترین مرد کون؟ ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ. کامیاب ترین مرد کے پیچھے کس خاتون کا ہاتھ ہے؟ اللہ اکبر. تو ہر مسلمان کہے گا، مسلمان کہے نہ کہے، ہر تاریخ دان کہے گا، ہر انصاف پسند انسان کہے گا، اس سے ختمیہ مرتبت کے بارے میں تھوڑی سی بھی تاریخ کی آگہی ہو کہ کون خاتون ہے. ساری خواتین بعد میں ہیں اور خاتون ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سب سے پہلے ہیں. اسی لیے سرنامہ کلام آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ عام طور پر ختیجہ طاہرہ کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے اور آیتوں کا سہارا تو لیا جاتا ہے. شاید ان آیات کو یہ سوچ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ تحریم ہو کہ سورہ احزاب ہو کہ سورہ طلاق ہو، ان تین صورتوں میں جسے شوق ہو پیغمبر کے گھر کے حالات پڑھنے کا، اسے چاہیے انتہائی توجہ سے تین صورتیں پڑھے. اس کو بڑا شوق ہے امہات المومنین کے بارے میں قرآن سے معلومات حاصل کرنے کا، اسے چاہیے سورہ احزاب پڑھے، سورہ تحریم پڑھے، سورہ طلاق پڑھے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا مشکلات تھیں اللہ کے رسول کے گھر کی. مگر ساری مشکلات اس وقت تھیں جب مشکل کشا بیت محمد کی ختیجہ نہ تھیں. یہ ساری مشکلات تب تھیں جب مشکل کشا بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پروردگار تمام تر انسانوں سے خطاب نہیں کر رہا، صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہیں تمام مومنین کے لیے ان کے نفوس کے مقابلے پر. اگرچہ بہت تفصیل میں اس لفظ پر بحث کرنا شاید اتنا زیادہ فائدہ مند نہ ہو، بس اشارے کرتے ہوئے کہ ہر انسان سے پوچھئے کہ ایسا کیوں کیا؟ جی میری مرضی ہے. آج کیوں نہیں آئے؟ کہ میری مرضی ہے. یہ میری مرضی کیا ہوتی ہے؟ یا کبھی کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں میرا موڈ نہیں بنا آج. تو موڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ مرضی کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہے. اس کو اپنے اندر انسان کہتا ہے یہ میں، میری مرضی، میرا مزاج. یا تم اور تمہاری مرضی اور تمہارا مزاج نیچے ہے اور ختمیہ مرتبت کا حکم تمہاری مرضی سے اوپر ہے. جس نے ختمیہ مرتبت کے حکم کو اپنی مرضی سے بلند کر لیا اسے قرآن نے مومن کہہ دیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور نبی کی ازواج صیغہ جمع کا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والا. صیغہ جمع کا ہے، صیغہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور حقیقت بدل نہیں سکتی. ایک زوجہ نہیں ہے آپ کی، اور یہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اگر ایک ہی ہوتی تو پتہ کیسے چلتا کہ نیک کون تھیں اور کون نیکی سے بہت دور. صلوات پڑھے محمد والے. بھائی اگر کوئی اور مقابلے پر ہو ہی نہیں تو بات معلوم کیسے ہو؟ ازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج جو ہیں ساری ازواج محترم ہیں. امہاتہم ان کی مائیں، صاحبان ایمان کی مائیں ہیں. لیکن اللہ کے حبیب نے مکہ المکرمہ میں کس شریک حیات کا انتخاب کیا اور کیسا انتخاب کیا؟ اب جب کبھی ختیجہ طاہرہ کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو کچھ کہنے سے پہلے ہر مسلمان سوچ لے کہ انتخاب محمد کو ختیجہ کہ اب پیغمبر نے جیسا انتخاب کیا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ سن و سال پر بحث کرو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے سیبہ ہونے اور عذرا ہونے پر بحث کرو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے بیوہ ہو جانے کے واقعات گڑھ کر لے آؤ؟ یہ انتخاب خدا ہیں، وہ انتخاب مصطفیٰ ہیں. اب اصلاً بات پلٹ جائے گی پھر خدا کی طرف. خدا تو نے ایسا مصطفیٰ چنا جس سے خاتون بھی منتخب. صلوات پڑھے محمد والے. انتخاب خدا کی بات ہے. اب آئیے تاریخی اعتبار سے لفظ ازواج کا جو انطباق ہے، جو اطلاق ہے، شروع کب سے ہوا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی ساری ازواج پر لفظ ازواج کا انطباق اور اطلاق مدینہ منورہ. اور مکہ المکرمہ 25 سال ختیجہ طاہرہ نے اللہ کے رسول کے گھر میں خدمت کی، آپ کے دل پر حکومت کی، یوں کہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں تو کہا یہی جاتا ہے کہ خاتون کی حکومت گھر میں کس طرح واقع، لیکن اللہ اکبر
یہ حکومت نہیں ہے، یہ حمایت مصطفیٰ ہے۔ اور ایسی حمایت تصور کیجئے، خاندان کے اعتبار سے جناب ختیجہ طاہرہ کا خاندان ماں کی حیثیت میں اور باپ کی حیثیت میں، پہلے ہم لفظ کو مکمل کریں، باپ کی حیثیت میں ختیجہ کیا؟ ختیجہ شاید اردو تلفظ کا مسئلہ، میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دال کا استعمال ہے جو محسوس شاید دال نہیں ہو پاتا، ختیجہ تے دکھائی دیتا ہے، خدیجہ دال کے ساتھ ہے۔ تو یہ شہزادی کونین کی والدہ محترمہ، ان کے والد جناب خویلد اور ان کے والد جناب اسد۔ اسد آپ کے دادا تھے، اور اسد کے بارے میں روایت ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں ایک ایسا معاہدہ کیا گیا کہ جو انصاف پسند لوگ تھے وہ ظلم کے خلاف ایک معاہدہ کر رہے تھے، اس کا نام تھا حلف الفضول، جس میں 25 سال کے سن میں ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے عمل سے اس کو پہچانا جاتا ہے، کسی کے شرکت سے اس کے مزاج کو پہچانا جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں بہت سے خاندان معروف ہیں لوٹنے والوں میں، بہت سے خاندان معروف ہیں برائیوں کو پھیلانے والوں میں، لیکن ان کا خاندان معروف ہے امن پھیلانے والوں میں۔ اور جو معاہدہ کر رہے ہیں جناب اسد، جس معاہدے میں شرکت کر رہے ہیں، ایک باقاعدہ مکہ المکرمہ کے چند افراد نے، جن میں جناب اسد بھی شامل، ایک حلف تیار کیا جس کی بنیاد پر کسی مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کے بارے میں شرائط طے کی۔ اللہ کے رسول بھی اس میں شامل تھے، اور آپ فرماتے ہیں ایسا معاہدہ اگر بار بار پیش کیا جائے تو میں ہر مرتبہ اس معاہدے کا حصہ اپنے آپ کو بناؤں گا۔ اسد ختیجہ کے دادا، ان کے والد جناب خویلد، یہ تمام کے تمام شجاعان عرب تھے، اور اتنی سی بات کافی ہے کہ اگر کربلا کے ایک عباس کے لیے علی ابن ابی طالب بہادر خاندان ڈھونڈ رہے ہوں تو 11 اماموں کی ماں کے لیے کیا محمد نے خاندان نہیں دیکھا ہو؟ 11 اماموں کی ماں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ میں ڈرتے ہوئے کہوں 12 اماموں کی مسلوات پڑھ لے محمد والا۔ میں نے کیوں کہا؟ آپ یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پھر بھی خدمتاً ثواباً عرض کر دیتا ہوں۔ 11 امام تو واضح ہیں، یہ 12ویں امام یعنی امام اول امیر المومنین کی ماں کیسے ہو گئی؟ تو حقیقی ماں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقی ماں ہونے کے علاوہ اور بھی تو مائیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر علی ویسے پلے جیسے رسول ابو طالب کے گھر پلے؟ ہمیں کیا شک ہے؟ وہ وہاں پلے تھے اور یہ یہاں پلے، تو اب جس نے اللہ کے رسول کو ابو طالب کے گھر میں پالا وہ علی کی حقیقی ماں، محمد کی محبت والی ماں، اور جس نے علی کو محمد کے گھر میں پالا تو فاطمہ کی اصلی ماں اور علی کی محبت والی ماں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ویسے آپ یہ بات جانتے بھی ہیں کہ بہرحال جب کبھی سسرال کی بات کی جاتی ہے، رشتے قائم کیے جانے کی بات کی جاتی ہے، ایک ہے نسب اور ایک ہے سبب، ایک نسبی والدین ہیں، ایک سببی والدین ہیں۔ آج کوئی بھی داماد اگر اپنی اہلیہ کی والدہ کو ماں کہہ کر سلام کرے تو معیوب ہے کہ مستحسن ہے؟ اس میں عیب ہے یا تہذیب ہے؟ اسلام کا پیغام ہے یا خلاف اسلام ہے؟ یا اسلام کے مطابق ہے؟ احترام ہے، جیسے آپ کی ماں ایسے آپ کی شریک حیات کی ماں، احتراماً ماں کہنا، سلام کرنا۔ تو اگر ایک مومن کو احترام آتا ہو تو کیا امیر المومنین اس احترام سے دور رہے ہوں گے؟ سوچ سکتے ہیں اگر کوئی مومن سلام کرتا ہو اپنی شریک حیات کی مادر گرامی کو تو کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلام نہ کرتے ہوں گے؟ جناب ختیجہ پڑھ لے محمد والے۔ 11 نہیں 12 امام، اور کیا انتخاب؟ حضرت ختیجہ کے والد محترم جناب خویلد۔ یہ خویلد وہی خالد اور خلد کے لفظ سے نکلا ہوا لفظ ہے، خویلد، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ باقی رہنے والے، ہمیشہ کے معنی رکھنے والے کے لفظ استعمال، خالد سے خویلد جناب ختیجہ کے والد۔ مکہ المکرمہ پہ یمن کے بادشاہ طبعہ کا ایک حملہ ہے، مکہ المکرمہ پہ یمن کے بادشاہ کا حملہ، اور وہ تمام علاقہ اس نے اس طرح سے محصور کر لیا، کسی میں مجال نہیں کہ مکے کو بچا لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکے کا بچانے والا خود پروردگار اعلیٰ، لیکن اس کا اعلان یہ تھا کہ ہم مکے میں خانہ کعبہ سے
حجر اسود کو نکال کے لے جائیں. اس جنگ میں جس نے سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور طبعہ اپنے مشن میں ناکام ہوا، اس میں سب سے بڑا نام جناب خویلد کا ہے. خویلد کے ہوتے ہوئے حجر اسود مکے سے منتقل نہ ہو سکا. بہادر باپ کی بیٹی ہے. چاہے آپ ساری زندگی بیان کرتے رہیے فضائل ختیجہ بہت زیادہ ہیں، بہادر باپ کی بیٹی ہے، کسی ڈرپوک باپ کی بیٹی نہیں ہے. باپ بہادر ہو تو بیٹی بہادر ہوا کرتی ہے، اور حمایت کے لیے شجاعت تو ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. اس کی بھی کیا حمایت جو آیا حمایت کے لیے ہو اور خود اس کو بہلانا پڑے، اس کی بھی کیا حمایت. حمایت تو اس کی ہوتی ہے کہ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے. حمایت تو اس کی ہوتی جو پتھر کھائے مگر روئے نہیں. حمایت تو اس کی ہے نا. مکہ المکرمہ میں سخت ترین ماحول میں وہ ایک رات ہجرت کی، وہ 3 راتیں غار ثور کی وہ گزارنا اور تھی حمایت پیغمبر میں. اور یہ 25 سال میں سے 10 سال اعلان بعثت کے بعد ختیجہ طاہرہ حامیت الرسول اس طرح سے بنی کہ آج مجھ تک اور آپ تک اگر پیغام مصطفیٰ پہنچا ہے، اگر مجھ تک اور آپ تک اولاد مصطفیٰ پہنچی ہے تو سب کا ختیجہ طاہرہ کا. یقیناً اولادیت کے باب میں جانے سے پہلے جناب ختیجہ طاہرہ کے اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کس مذہب پر تھیں؟ یہ پوری بحث اب کی جا سکتی ہے کہ کس مذہب پر جناب ختیجہ طاہرہ واقع ہوئی. تو مذہب کی بات کیجئے کہ مسلک کی بات کیجئے. آپ کا خاندان وہی ہے جو خاندان ختمی مرتبت. قصی بن کلاب رسول خدا کے 4تھے جد، ان کے بھی جد. رسول خدا کے 8ویں جد لوی بن غالب، ان کے بھی جد، ان کے ماں کی طرف سے. تو ماں کی طرف سے سلسلہ نسب میں جا کر 8ویں پشت میں محمد سے ملتی ہیں، اور سلسلہ پدر کے اعتبار سے 4تھی نسل میں جا کر آپ ختمی مرتبت کے خاندان سے مل جاتی ہیں. جو فیصلہ خاندان والوں کے مذہب کا کیجئے گا، جو فیصلہ کیجئے گا، کیا مذہب تھا لوی بن غالب کا، کیا مذہب تھا قصی بن کلاب کا، وہی مذہب تھا ختیجہ طاہرہ کا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اسلام کا اعلان اور ہے، اسلام کا اظہار اور ہے. اب بتائیے مجھے، اگر زمانہ غیبت ہو تو کوئی کیا ناصر بنے؟ ابھی کیا خبر کون ناصر ہے، کون ادنا ناصر ہے، کون اعلیٰ ناصر ہے، کیا خبر. ابھی سب منتظر ہیں. ہاں جب وہ آ جائیں گے تب پتا چلے گا ناصر ادنا کون تھا، اعلیٰ کون تھا. جب تک پیغمبر اعلان نہ کریں تو پتا چلے کیسے کہ حامیہ کون ہے اور غیر حامیہ کون ہے، یا یوں کہیے طاغیہ کون ہے اور حامیہ کون ہے. حامیہ اللہ کے رسول کی حمایت کرنے والی. کچھ آپ کے تذکرے کو علماء نے بیان کیا کہ کتاب قرآن مجید سے کیا پوچھتے ہو ختیجہ طاہرہ کو. قرآن سے پہلے بھی کتابوں میں ختیجہ کا تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر. جس کا داماد آغوش رسالت میں قرآن پڑھتا ہوا ہے، اس کی ساس کا کیا مقام خوش دامن کا عنوان ہوگا. کتاب توریت میں اور کتاب انجیل میں، کتاب انجیل کا حوالہ اس میں پروردگار عالم کے ابھی تک اس کتاب میں جو الفاظ محفوظ رہ گئے اتنی تحریف کے بعد بھی، نسلہ من مبارکۃ، کہ آنے والا ایک نبی ایسا ہوگا کہ جس کی نسل چلے گی ایسی خاتون سے جو مبارک ہوگی، جسے کتاب انجیل مبارک کہے. مبارک کہتے کسے ہیں؟ آپ تو اتنا جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک، جی خیر مبارک. اور ابھی آئے گی وہ عظیم رات، عید کو چھوڑیے، عید سے پہلے آئے گی، نیمہ رمضان میں آئے گی امام مجتبیٰ کی آمد مبارک، خیر مبارک. پھر کہیں گے شب قدر مبارک، خیر مبارک. تب کہیں جا کر پھر عید کی بات آئے گی، اور عید پر بھی کیا مبارک بات پیش کرنا وہ الگ موضوع ہے. تو مبارک کا مطلب کیا ہے؟ مبارک برکت والی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان لفظ. برکت کہتے ہیں بچت کو. تو جب بچت نہ ہو اور برکت نہیں ہے تو پھر تو میرے مولا کے گھر میں ایسی کوئی برکت نامی شے نہیں ملے گی. بچت کرتے ہی کب تھے؟ آپ کے گھر میں کیا روٹیاں بچتی تھیں؟
آپ کے گھر میں کیا روٹیاں اضافی پکتی تھیں؟ تو بچت کہاں سے تھی پھر؟ اگر برکت بچت کا نام ہے، سیونگ کا نام ہے، تو سیونگ تو مولا کے گھر میں تھی نہیں، تو جو علی کے گھر میں نہ ہو کیا اسے بھی برکت کرو؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں تو اس برکت کو بھی برکت نہ کہوں جو علی کے گھر میں نہ ہو، اور اس غربت کو غربت نہ کہوں جو گھر میں ہو میرے مولا کے۔ پھر برکت کیا ہے؟ برکت کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی برکت البعیر، برکت کہتے ہیں۔ اب یہ چونکہ عربی لغت کا ایک تعلق عرب سے تو بہرحال یقیناً تھا، اور عرب میں سب سے زیادہ جس حیوان کا استعمال تھا اسے اونٹ کہا جاتا تھا، کہ اونٹ بار برداری کے لیے بھی تھا اور سفر کے لیے بھی تھا، اور دیگر اس سے منافع حاصل کیے جاتے۔ تو جب کبھی اونٹ کو استعمال کرتے تھے اور اونٹ کو سواری کے طور پہ استعمال کرتے تھے یا اس پر بار رکھنا چاہتے تھے تو اونٹ کو بٹھاتے، اور اونٹ مکمل نہیں بیٹھ پائے جب تک کہ اس کا سینہ، اگلا حصہ سینے کا زمین سے نہ لگ جائے۔ جب اگلا حصہ سینے کا زمین سے لگ جائے تو ہم سمجھتے تھے عرب والے کہ اب یہ اونٹ پوری طرح سے بیٹھ چکا، اب اس پر چڑھو کہ سامان رکھو، یہ خطرے کی علامت نہیں بننے والا۔ اس حیثیت میں اونٹ کے بیٹھنے کو برکت کہتے تھے۔ تو جہاں ثبات قدم ہوں، جہاں گرنے کا خوف نہ رہے، اسے برکت کہتے۔ نسلہ من مبارکۃ، ابھی ختیجہ آئی نہیں ہے دنیا میں، ابھی کتاب توریت، کتاب انجیل کی باتیں ابھی آئین دنیا کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود آنے سے پہلے آپ کو مبارکہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ نسلہ من مبارکۃ، اس کی نسل چلے گی ایک مبارک خاتون سے۔ تو مبارک نام نہیں ہے، صفت ہے۔ وَهِيَ ذَرَّةُ أُمِّكَ فِي الْجَنَّةِ، اور اے عیسیٰ، کتاب انجیل، اے عیسیٰ، وہ خاتون جس کے نسل چلے ختمیہ مرتبت کی، وہ تمہاری ماں کی رفیق جنت ہوگی۔ کتاب انجیل، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ تو رفیقہ مریم فی الجنہ، ایک لقب کیا بنا؟ رفیقہ مریم فی الجنہ، مریم کی رفیق جنت میں۔ شاید یہ لفظ جنت اور واضح کر دوں، اگر کوئی یہاں پڑوسی بن جائے تو ہو سکتا ہے بن جائے۔ دنیا کے پڑوسی تو بہت سے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور ایرے غیرے بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے پڑوس کی بات ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ آپ مکان دیکھ کے لیجئے، لیکن آپ کے مکان لینے کے بعد اگر کسی اور نے مکان لے لیا تو اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی آ کر رہتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اللہ سے التماس کی، مالک یہ تو بتا دے جنت میں میرا پڑوسی کون بننے والا ہے۔ بڑی فکر تھی آپ کو کہ جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا۔ پروردگار نے آپ کو الہام فرمایا کہ جائیے فلاں مقام پر جو قصاب ہے جوان، وہ آپ کا پڑوسی بنے گا۔ اب کیا لیول ہے، کہاں موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر، کہاں گوشت کاٹ کے بیچنے والا قصاب۔ تو کم از کم کوئی تو خیال کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملاقات کے لیے پہنچے، دیکھا کہ عام سا جوان ہے جیسے عام قصاب ہوتے ہیں، گوشت بیچنے والا، بہت سے بہت صحیح تولتا ہوگا، صحیح گوشت بیچتا ہوگا، اور کیا ہوگا۔ کچھ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوار کے قابل آپ کو محسوس نہ ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ آج شام کو تمہارے گھر تمہارے ساتھ چلیں۔ اس نے کہا آئیے، بسم اللہ، میرا گھر حاضر ہے، جیسا بھی ہے آپ آئیے۔ وہ آپ کو لے کر اپنے گھر شام میں پہنچا تو اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوں گے جس انداز کی اس کی رہائش تھی، جا کے بٹھایا، کیا ڈرائنگ روم کی بات کریں، کیا بیڈ روم کی بات کریں، وہیں بٹھا دیا اندر۔ اور اب کہتا ہے اللہ کے نبی سے میں 1 منٹ میں حاضر ہوا، آپ سے رخصت لے کر آگے بڑھا اپنے گھر میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے وہ اوپر رکھا ہوا ایک پینگوڑا، یعنی ایک گہوارہ، اس کو اتار کے اندر سے کسی بوڑھی سی شخصیت کو اس نے منہ دھلایا، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ صاف کیے، اس کے بالوں کو سنوارا اور سنوار کے واپس اسے اٹھا کے وہاں پر رکھ دیا۔
اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاتون کہہ رہی ہے مگر ایسے الفاظ ہیں کہ آپ تک آواز کلیئر نہیں آ رہی. جب یہ پلٹ کے جواب واپس آیا تو آپ نے پوچھا اتنا اہم کام مجھے چھوڑ کر مجھے بٹھا کے تم گئے کہاں تھے؟ اور یہ کون؟ بہت غور کیجئے، نبی. اگر کوئی آپ کے گھر میں اگر آغائے سیستانی اگر مہمان ہو جائیں تو کیا آپ ان کو بٹھا کے کوئی اور کام بھی کریں گے؟ جبکہ یہ غلام ابن غلام ہمارے سروں کے تاج، ہمارے علماء، اگر کوئی نبی آپ کے گھر میں مہمان ہو جائے تو کیا آپ اپنے گھر میں نبی کو بٹھا کر کوئی اور کام کریں گے؟ وہ کر رہا. آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہ اللہ کے نبی میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ یہ تمہیں کیا دعا دیتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ماں ایک ہی دعا دیتی ہے، اس کی دعا چینج ہی نہیں ہوتی، صبح ہو شام ہو پورا ہفتہ مہینہ ایک دعا دیتی ہے. کیا کہتی ہے ماں تمہاری؟ کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، آؤ معانقہ کرو، گلے سے لگو کہ اللہ نے تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی ہے. جنت میں موسیٰ کا پڑوس، جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ بات آپ کے علم میں رہتی ہے کہ جب نکل رہے تھے مدائن سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازے کو وہاں سے منتقل کرنا تھا، مگر وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ کو میں اس جنازے کی خبر، تابوت کی خبر جب دوں گی جب آپ میری شرط پوری کریں گے. کیا شرط ہے؟ کہ خدا مجھے جنت میں آپ کی بیوی بنائے. تو دنیا میں بیوی بننا اور ہے اور آخرت میں کسی کے ساتھ شریک حیات قرار پانا اور ہے. اللہ اکبر. کون ہے خدیجہ طاہرہ؟ مبارکتن، مبارک ہے. کیسی مبارک ہیں؟ وہ ہیا ذرۃ امک فی الجنہ، اے عیسیٰ وہ تمہاری ماں کے ساتھ جنت میں رہیں گی. یہ صرف مقام بتایا گیا، اتنا بلند مقام ہے. رفیق مریم فی الجنہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں، باقی باتیں انشاءاللہ کل. اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑے سے وضاحت کے ساتھ لفظ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. یہ کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کبریٰ ہے مؤنث کا لفظ؟ اکبر کے مقابل پر جب کسی خاتون کے مقابلے پر بڑا کہا جائے تو اسے کبریٰ کہتے ہیں. میں نے بہت تلاش کیا کہ کیا کوئی آپ کی بہن صغریٰ بھی تھی، لیکن مجھے ابھی تک تو نہیں ملا کہ تاریخ میں جناب خدیجہ کبریٰ کی کسی بہن کو صغریٰ کہا گیا ہو. بہت غور کیجئے گا، بڑی عجیب سی بات ہے. عام انداز یہ ہے کہ جب کوئی اصغر ہو، پھر متوسط ہو، پھر اکبر ہو، تو صغریٰ ہو، وسطیٰ ہو، پھر کبریٰ ہو. لیکن نہ تو یہاں وسطیٰ ہے اور نہ یہاں صغریٰ ہے. اس کا مطلب کبریٰ کسی خاتون کے تقابل میں نہیں ہے. یا آپ کو کبریٰ کہا جانا آپ کے سن و سال کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ آپ ایسی صاحب عقل تھیں، ایسی صاحب دانش تھیں کہ آپ کو آپ کی عقل مندی پر بڑا کہا جاتا تھا. نہیں، غور کیجئے، کبھی کبھی آپ کسی بچے کو کہتے ہیں یہ بہت بڑے ہو گئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب خدیجہ طاہرہ کے القابات کو بیان کرتے کرتے بی بی کا ایک شعر ہے. ویسے تو قصیدے سب نے کہے پیغمبر کی شان میں، کتنی نعتیں کہی گئیں، مگر ساری نعتیں اپنے مقام پر اور سارے قصائد اپنے مقام پر.
اس نے پیغمبر کا قصیدہ اس وقت کہا جبکہ کوئی پیغمبر کو پیغمبر جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ دو ہستیاں ہیں، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع اپنے مقام پر، محبت پیغمبر کی محبت۔ اور کیا آپ کے وہ 4 جملے اس قصیدے سے متعلق جو آپ نے پیغمبر کی شان میں کہا، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ قصیدہ جو پیغمبر کی شان میں کہا گیا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ نکاح سے پہلے قصیدہ ختمی یہ مرتبہ آپ کی زبان پر آیا ہے۔ نکاح کے موقع پر، نکاح کے بعد تو آپ نے جو قصائد کہے وہ اپنے مقام پر ہیں، اس لیے کہ آپ بہترین ادیبہ تھیں، بہترین شاعرہ تھیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ باقی کسی اور زوجہ محترمہ نے کوئی قصیدہ پیغمبر کی شان میں کہا کہ نہیں کہا، نہیں معلوم، لیکن خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کی شان میں قصیدہ کہا۔ فلو اننی امسیت فی کل نعمت، اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے انداز سے، لہن کے بغیر، بس اگرچہ میں شام گزاروں، امسیت یعنی دن بھر مکمل ہو جائے، فی کل نعمت تمام نعمتوں کے ساتھ، وَدَامَتْ لِيَ الدُّنْيَا وَمُلْكُ الْأَكَاسِرِ، اور میرے لیے دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو کر رہ جائے، وَمُلْكُ الْأَكَاسِرِ، اور ایران کی بادشاہت۔ یہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ فَمَا سَرِيَتْ اِنْدِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ، یہ دنیا اور تمام بادشاہتیں، یہ تمام نعمتیں میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ ایک اس خاتون بات ہے جس نے پیسے نہ دیکھے ہوں وہ بات کر رہا ہو تو یہ بات تو ہوا میں ہوگی۔ تمہارے پاس ہے کب؟ تم نے دیکھا کب کہ 10,000 ہوتے کتنے؟ تم جو بات کرو کہ میں 1000 جان قربان کر دوں مولا پر، تو 1000 کی گنتی بھی کی ہے؟ یہ کون خاتون کہہ رہی ہے؟ جو صاحب ثروت اور دولت ہیں، مکہ المکرمہ میں بہت بڑے تجارت کا عنوان ہے۔ فما سریت اندی جناح بعوضۃ، یہ تمام کے تمام نعمتیں، یہ دنیا اور یہ تمام حکومتیں میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اذا لم تکن عینی بعینک ناظرہ، اگر میری آنکھیں آپ کی آنکھوں کی زیارت نہ کریں، اگر میری آنکھیں آپ کی آنکھوں کی زیارت نہ کر سکیں۔ انسان جتنی خدمات کو بیان کرے کم ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایک دن اتنا سخت ہوتا تھا، وہ ایک ایک ساعت اتنی سخت ہوتی تھی۔ مکہ المکرمہ کے بدترین دشمن پیغمبر کے وہ لوگ، تہذیب والے علاقے میں، کسی پڑھے لکھے علاقے میں مخالفت ہو تو اس مخالفت میں کسی کی حمایت آسان ہے۔ یہ حمایت جو ہو رہی ہے ایسے ماحول میں ہے جہاں جہالت ہے، جہاں حد سے گزر جانے کی جرتیں ہیں، یا پتھر اٹھا کے مار دینے والی کیفیت ہے، اور اس میں جناب خدیجہ طاہرہ کی حمایت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زندگی آپ نے اپنی پوری جوانی اس میں انشاءاللہ ہم کل بحث کریں گے کہ کون کون سی دلیلیں قائم کر سکتے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا سن و سال کیا قرار دیا جائے، یہ بات کل آئے گی۔ لیکن آپ نے پوری جوانی 25 سال، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 25 سال، باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کی کل مدت شرکت پیغمبر کتنی ہے؟ آپ تلاش کیجیے کہ جب ہجرت کے بعد سے آپ شمار کریں گے تو 11ویں برس میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مکہ المکرمہ سے مدینے پہنچ کر 11 سال، 11ویں مکمل نہیں 10 مکمل ہیں، 11ویں کا تو آغاز ہوا تھا۔ تو اب جتنی شریک حیات ہے پیغمبر گھر میں سب کے سب یا 10 پورے یا 10 سے کم، اور 25 سال بھی اتنے شدت کے گزارے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور مانگا تو کیا مانگا؟
آپ کی وصیت کے جو 2 جملے آج، باقی باتیں انشاءاللہ کل، پہچان ہو جاتی انسان کی نیت کیسی ہے۔ چلیے، جب تک اعلان نہیں کیا تھا پیغمبری کا شاید نیت کی بات اور ہوگی، اب تو اعلان کر چکے، اب تو بات اور ہو گئی۔ اب کوئی ایسی بات آپ وصیت میں مانگ لیں کہ فلاں شے مجھے چاہیے، فلاں بات مجھے چاہیے، تو قبلہ مانگتا وہ ہے کہ جو مانگنے والی حیثیت رکھتا ہو، یا تو خود صاحب ثروت رہی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں مانگا اللہ کے رسول سے، اور مانگا تو کیا مانگا، ایک وصیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے مکمل کی، اور ایک آپ نے براہ راست اللہ کے رسول سے خود ارشاد فرمایا تھا۔ خود کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ہمارا سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ اس قدر انکساری ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے، یہ اشعار تو نکاح سے پہلے گئے نا، آخر وقت تک ایسی انکساری ہے کہ اپنے آپ کو کنیز محمد سمجھتی ہیں، اور رو رو کر کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی اور کمی رہ گئی ہو تو درگزر کر دیجیے گا۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے پتھر کھائے پیغمبر کی محبت میں، جس نے شیب ابی طالب کے محاصرے کی سختیاں برداشت کی پیغمبر کی محبت میں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں آپ کو کوئی اور فکر نہیں ہے، اس لیے فکر نہیں ہے کہ اب اسلام کے کلمہ پڑھنے والے اللہ کے رسول کے محافظین میں جناب مولائے متقیان کے علاوہ اور لوگ بھی آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا دل میں بات تھی؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھ، کہ آپ نے قریش کی عورتوں کا جو انداز تھا وہ محسوس کیا تھا، اور آپ کو یہ فکر تھی کہیں کوئی قریش کی عورت میری بچی کو تماچا نہ مار دے، اور کس حالت میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھیے، یہ بن ماں کی بچی کہیں اس کو کوئی تماچا نہ مار دے۔ میں کہوں گا بی بی اچھا ہوا کہ آپ مدینے میں نہ تھی، ورنہ وہ قیامت کا منظر تھا جب دروازہ فاطمہ کا جل رہا تھا، جب سیدہ کو تماچے مار کے زمین پہ گرایا جا رہا تھا، جب سیدہ کی آواز بلند تھی فضا فضا خذینی، مجھے اٹھاؤ میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں ہے بہت مشکل سا عنوان تھا، بس ایک جملہ اور مکمل کروں گا۔ آپ نے گریہ کیا، جس کو دعائیں مانگنی ہو، رزق میں برکت کا عنوان ہو، میں جملہ بڑا عجیب سا کہہ کے معافی مانگتا ہوں کہ ہم کیا آج کی رات میں بھی کوئی اپنی حاجت مانگے؟ کیا کوئی اپنی ماں کی میت میں خدا سے حاجتیں مانگتا ہے؟ کیا جس کے گھر سے ماں کا جنازہ اٹھے کیا وہ رزق برکت کی دعا مانگتا؟ لیکن یہ ہماری مجبوری وہ الگ بات ہے، لیکن واللہ آج ہر مومن کے لیے، ہر مومنہ کے لیے قیامت کی رات ہے کہ مومنوں کی ماں، مومنات کی ماں فاطمہ زہرا کی ماں بی بی آپ کو بڑا خیال تھا کہ کوئی آپ کی بچی کو تماچے نہ مارے۔ بی بی ذرا کربلا میں آئیے گا۔ رونے والوں، جب کبھی جناب سکینہ کے مصائب کا جملہ سنا کرو تو اس مصائب کو محسوس کیا کرو۔ ایک تماچا ایک عام لفظ ہے، کسی عام انسان کے چہرے پر ہو، ویسے تو ہر انسان کے چہرے پر مارنا مناسب نہیں ہے، کسی انسان کو بھی مارنا مناسب نہیں ہے، کہ حتیٰ کسی حیوان کے منہ پر بھی مارنا مناسب نہیں ہے، کہ حیوان ذکر خدا کرتے ہیں ان کے منہ پر نہیں مارنا چاہیے۔ جب ذہن میں آ جائے کہ تماچا کیا ہوتا ہے، پھر پہچانیے کہ شمر کی عمر کتنی تھی اور سکینہ کی عمر کتنی تھی۔
جب اپنے گھروں میں کسی بچے کو دیکھیے جو 4 سال کا ہو، اس کے رخسار کی نرمی سوچیے، شمر کے ہاتھ کی سختی سوچیے، واہ محمد روح ختیجہ تڑپ گئی ہوگی جب کبھی دائیں سے تماچا لگتا تھا بچی بائیں گر جاتی تھی، جب بائیں سے تماچا لگتا تھا بچی بائیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب ختیجہ طاہرہ کا واسطہ، پروردگار آج کی شب گریہ اور مصیبت کا واسطہ، پروردگار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمام صاحبان ایمان تشریف فرما ہیں، روشنی کا انتظام ہے، مگر جنت المعلا میں ٹوٹی ہوئی قبر ختیجہ طاہرہ پہ اندھیرا چھایا ہوا، پروردگار تمام نظام ظلم کو تباہ و برباد کر دے، جنت البقیع جنت المعلا کے مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ پروردگار حامیت الرسول جناب ختیجہ طاہرہ کا واسطہ جب ہمارے زمانے کا محمد ظہور فرمائے تو ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی امام زمانہ کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔